مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے اور یہ جگہ دنیا کی سب سے ہائی سیکیورٹی زون میں سے ایک ہے۔ اس روزے کی چھت کے اوپر سے سوائے پرندوں کے کسی اور چیز کو اڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مدینہ کی سیکیورٹی کا کنٹرول پوری عرب دنیا کا سب سے بڑا کنٹرول ہے۔ ہر روز 200 فوجی گیٹ پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تو صرف زمین کے اوپر کی سیکیورٹی ہے۔ اگر زمین کے نیچے سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک پہنچنے کی کوشش کرے تو امپاسبل ہے۔ کیونکہ پورے عرب میں زمین کے نیچے ہر طرف سینسر ڈار لگائے گئے ہیں۔ اگر مدینہ کی زمین کے نیچے کوئی چیز تھوڑی سی بھی حرکت کرے، اس کی خبر مدینہ کے فوراً کنٹرول روم تک پہنچ جاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں پورے مدینہ میں ایمرجنسی لگ جاتی ہے۔ یہ تو صرف آج کی سیکیورٹی ہے۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں گھسنے کی کوشش کی تھی، اور ایسا کرنے کے لیے انہوں نے بہت خطرناک پلان بنایا گیا تھا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک پہنچا جائے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کا لبادہ اڑا اور پھر مسجد نبوی کے سامنے ایک گھر خریدا، اور اس گھر کے اندر سے انہوں نے ایک سرنگ کھودنے شروع کی روزے رسول کی طرف۔ جب وہ بالکل روزہ رسول کے قریب تھے تو اسی رات مسلمانوں کے سلطان نور الدین زنگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان نور الدین زنگی کو ان دونوں کے پلان کے بارے میں بتایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان نور الدین سے کہا کہ اے نور الدین، میرے روزے کی حفاظت کیجیے۔ تو سلطان نور الدین اچانک نیند سے بیدار ہوئے اور سوچا یہ تو خواب ہے، اگنور کیا، پھر سو گئے۔ لیکن ایگزیکٹ وہی خواب اسی رات دوبارہ سلطان نور الدین کو آیا، بلکہ اس خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان نور الدین کو ان دونوں کے چہرے بھی دکھائے۔ تو سلطان پھر اٹھا، پھر سوچا خواب ہے، اگنور کر کے سو گئے۔ جب تیسری مرتبہ یہ خواب دیکھا تو سلطان نور الدین نے سوچا یہاں سے بہت دور مدینہ میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ سلطان نور الدین فوراً اٹھے اور اپنے سپاہیوں کو تیاری کا حکم دیا، پھر فوراً دمشق مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب سلطان نور الدین زنگی مدینہ میں پہنچے تو وہاں کے سارے لوگ سلطان نور الدین کے استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین نے کہا کہ تمام مدینہ والوں کو میری طرف سے دعوت ہے، اور حکم دیا کہ اس دعوت میں ہر شخص کا آنا ضروری ہے۔ پھر سلطان نور الدین نے بہت بڑا دسترخوان بچھایا گیا اور ہر شخص آیا اور دعوت کا کھانا کھایا۔ دعوت کے بعد سلطان نور الدین نے تمام لوگوں کو اپنے ہاتھ سے تحائف دیے اور ہر ایک چیز کو غور سے دیکھا، لیکن سلطان نور الدین کو وہ 2 شخص نظر نہیں آئے جن کو سلطان نے خواب میں دیکھا تھا۔ پھر سلطان نور الدین نے لوگوں سے پوچھا کیا کوئی ایسا شخص ہے جو آج کی دعوت میں نہ آیا ہو؟ تو لوگوں نے بتایا بادشاہ سلامت 2 لوگ ایسے ہیں جو بہت عبادت گزار ہیں، سارا دن عبادت کرتے ہیں اور گھر سے نہیں نکلتے ہیں۔ جب سلطان نے یہ بات سنی تو فوراً ان کے گھر گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو گھر مکمل خالی تھا۔ سلطان نے دائیں بائیں دیکھا، گھر میں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر زمین پر ایک قالین کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، تو سلطان نے وہ قالین کا ٹکڑا اٹھوایا تو اس کے نیچے سرنگ بنی ہوئی تھی، اور وہ سرنگ سیدھی روزہ رسول کی طرف جا رہی تھی۔ سلطان نور الدین اس سرنگ میں گئے، ان دونوں کو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ تو وہی 2 شخص ہیں جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور ان دونوں کو لا کر بازار میں پھانسی دے دی تاکہ آئندہ کے بعد کوئی ایسا کرنے کی جرات نہ کرے۔ اسی طرح سلطان نور الدین نے آج سے 1000 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حفاظت کی۔ واہ کیا کہانی ہے! لیکن یہ کہانی بالکل فیک ہے۔ نہ 2 لوگ سرنگ بنا رہے تھے، نہ سلطان نے کوئی خواب دیکھا تھا، بس یہ صرف کتابوں میں لکھی ہے، اور جس کتاب میں لکھی ہے وہ نور الدین زنگی کے مرنے کے 300 سال بعد لکھی ہے، اور مرنے والے نے کہا ہے میں نے سنائے۔ کس سے سنائے، کہاں سنائے، کب سنائے، کوئی ثبوت نہیں۔ سلطان نور الدین کی اصل سیرت الکامل فی التاریخ میں ہے۔ یہ کتاب امام ابن اسیر نے لکھی ہے، اور اس میں سلطان نور الدین کی ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے کبوتر کتنے تھے۔ اور اس پوری کتاب میں یہ سرنگ والی کہانی کا بالکل ہی ذکر نہیں ہے۔ اگر یہ کہانی سچ ہوتی تو وہ ضرور لکھتے ہیں،
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا واللہ یعصمک من الناس، میں خود آپ کی حفاظت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، کوئی بھی دشمن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ جب آپ دنیا میں تھے تب بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سوائے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنی ہے، تو اس کا جواب ہے انسان ہے، اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ علماء آج زندہ ہوتے اور یہ پروف دیکھتے تو سب سے پہلے وہ اس کہانی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کا دور ریسرچ کا دور ہے، ہر بات کو دلیل کے ساتھ مانو، ورنہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو جاہلوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلام کہانیوں کا نام نہیں بلکہ دلیل کا نام ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کرنا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔